صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حکایت نمبر 17۔ یکے از رفیقاں شکایت روزگار نامساعد، بنزد من آورد۔ دوستوں میں سے ایک نے ناموافق زمانے کی شکایت مجھ سے کی۔ دوستوں میں سے ایک دوست ناموافق زمانے کی شکایت میرے پاس لایا۔ رفیقاں رفیق کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ساتھی، دوست، اور روزگار کا معنی زمانہ، نامساعد کا معنی ناموافق۔ ٹھیک ہے، کیا شکایت کیا کہ کفاف اندک دارم و عیال بسیاس، و طاقت بار فاقہ نمی آرم، کہ میں روزینہ تھوڑی رکھتا ہوں اور بال بچے زیادہ ہیں، اور فاقہ اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ کفاف کا معنی روزینہ یعنی گزارے کے لائق روزی، اور عیال کا معنی وہ لوگ کہ جن کا نفقہ آدمی کے ذمے میں ہو۔ سمجھ میں آیا نا، یعنی بال بچے ہے نا۔ عیال یہ عیل کی جمع ہے، کس کی؟ عیل کی جمع ہے، جیسے عربی میں جید کی جمع جیاد ہے، ایسے ہی یہ بھی حقیقت میں عربی لفظ ہے۔ سمجھ میں آیا نا، عیل، عیل اس کی جمع عیال ہے، اس کا معنی ہے وہ لوگ کہ جن کا نفقہ اس کے ذمے میں لازم اور واجب ہے، جن کے نفقے کا آدمی کفیل اور ذمہ دار ہے نا۔ بال بچے سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں۔ تو کیا شکایت کیا کہ میں روزی تھوڑی رکھتا ہوں اور اہل و عیال زیادہ ہیں، اور میں فاقہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ وہ بارہا در دلم عام کہ باقلیم دیگر نقل کنم، اور بارہا میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں کسی دوسرے ملک کی جانب منتقل ہو جاؤں۔ اقلیم کا معنی ملک ہے نا۔ بارہا میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں کسی دوسرے ملک کی جانب منتقل ہو جاؤں، تا در ہر صورتے کے زندگانی کنم، کسے را بر نیک و بد من اطلاع نہ باشد۔ تاکہ جس صورت میں بھی میں زندگی گزاروں، کسی کو میرے اچھے اور برے حال کی خبر نہ ہو۔ کسی کو میرے اچھے اور برے حال پر اطلاع نہ ہو۔ بیت بس گرسنا خفت و کس ندانست کے کیس، بس جاں بلب عام کے برو کس نہ گریس۔
بس کا معنی بہت سے ہے نا، اور ندانست یہ دانستن مصدر سے ہے، اور خفت خفتن مصدر سے ہے۔ جاں بلب کا معنی ہے وہ آدمی جو موت کے قریب ہو، قریب المرگ آدمی، سمجھ میں آیا نا۔ نگریست گریستن سے ہے، گریستن مصدر رونا، اس سے ہے نگریست۔ ترجمہ یہ ہوا بہت سے بھوکے سو گئے اور کوئی نہیں جان سکا کہ وہ کون ہے۔ بہت سی جانیں ہونٹوں تک آ گئیں جن پر کوئی شخص نہیں رویا۔ بہت سے بھوکے سو گئے اور کسی نے معلوم نہیں کیا کہ وہ کون ہے۔ بہت سی جانیں موت کے قریب پہنچ گئیں جن پر کوئی شخص نہیں رویا۔ جاں بلب کا لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے۔ تقریر میں آپ بولتے ہیں انسانیت جاں بلب تھی، سمجھ میں آیا نا۔ جاں بلب یعنی جان ہونٹ تک پہنچ جانا، یعنی حلقوم تک روح کا آ جانا، یعنی بالکل قریب المرگ ہو جانا، موت کے قریب پہنچ جانا۔ تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ بعض از شماتت آدمی اندیشم کے بتانا در قفائے من بخندن۔ شماتت کا لفظ آیا ہے، شماتت کا معنی ہے کسی کی تباہی پر خوش ہونا، کسی کی تباہی پر خوش ہونا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ شماتت کا معنی ہے دشمن کا خوش ہونا، دشمن کا خوش ہونا۔ دشمن کی خوشی کو شماتت کہتے ہیں۔ اعداء کا لفظ آیا، اعداء یہ عدو کی جمع ہے، عدو کا معنی دشمن۔ یہاں ایک لفظ ہے قفا، در قفائے من بخندن۔ قفا کا معنی ہے پسے پوش، پسے پوش پیٹھ پیچھے۔ قفا کا معنی ہے گدی، کیا؟ گدی، سمجھ میں آیا نا، جو گردن کے پاس ہوتی ہے۔ یہاں پر اس سے مراد مجازن کیا ہے؟ پسے پوش، پیٹھ پیچھے، غائبانے میں، غائبانہ، یہ مراد ہے۔ اور خندن جو ہے یہ خندیدن مصدر سے ہے۔ ترجمہ یہ ہو گیا پھر دشمنوں کے خوش ہونے سے میں فکر مند ہوں کہ وہ تانا مار کر میرے پیٹھ پیچھے ہنسیں گے۔ وسعی مرا در حق عیال بر عدم مروت حمل کنن۔ اور اہل و عیال کے حق میں میری کوشش کو بے مروتی پر محمول کریں گے۔ یعنی شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مجھ سے یہ شکایت کیا ہے نا کہ آمدنی میری بہت کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، خرچ میرا پورا نہیں ہو پاتا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤں، کسی دوسرے ملک کی جانب منتقل ہو جاؤں، تاکہ جس صورت میں بھی میری زندگی گزرے، سمجھ میں آیا نا، کم سے کم اتنا تو ہے کہ کسی کو میرے اچھے برے حال کی خبر نہیں ہوگی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ کہنے کے بعد پھر اس نے یہ کہا کہ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا اندیشہ بھی ہے کہ میرے چلے جانے سے میرے دشمن ہے نا خوش ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تانا مار کر میرے پیٹھ پیچھے ہنسیں گے، اور بال بچوں کے حق میں میری کوشش کو میری بے مروتی پر محمول کریں گے۔
وہ گویند اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قطعہ ببیاں بے حمیت را کے ہرگز، نخواہت دید روئے نیک بختی، کہ آسانی گزیند خویشتن را، زن و فرزند بگدارد بسختی۔ دیکھو اس بے شرم کو کہ ہرگز وہ نیک بختی کا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ دیکھو ذرا اس بے شرم کو کہ ہرگز یہ نیک بختی کا چہرہ نہیں دیکھے گا، کہ اپنے لیے تو آسانی اختیار کرتا ہے اور بیوی بچے کو سختی اور مصیبت میں چھوڑتا ہے۔ تانا مار کر میرے پیٹھ پیچھے ہنسیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ بال بچوں کے حق میں میری جد و جہد اور کوشش کو ہے نا میری بے مروتی قرار دیں گے اور کہیں گے دیکھو دیکھو ذرا اس بے شرم کو دیکھو، چلا جا رہا ہے ہاں بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے لیے عیش و عشرت کا خواہاں ہے اور بیوی بچوں کو یہاں مصیبت میں چھوڑ کر جا رہا ہے، یہاں بیوی بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ سمجھ میں ہے نا؟ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے۔ آگے کا قصہ کیا ہے وہ کل آپ سماعت کریں گے۔ یہاں قطعہ میں جو الفاظ ہیں ان کو تھوڑا دیکھ لیجئے۔ بے حمیت، بے حمیت کا معنی بے غیرت، بے غیرت، بے شرم ہے نا۔ روئے نیک بختی کا معنی خوش نصیبی کا چہرہ، نیک بختی کا چہرہ، اور گزینت جو ہے یہ گزیدن مصدر سے ہے۔ گزیدن مصدر کا معنی کیا ہے؟ اختیار کرنا، اسی سے گزینت ہے فعل مضارع، باقی تمام الفاظ ہے نا ان کے معانی آپ کو معلوم ہیں، تو یہیں پر بس کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔